السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے نماز جمعہ کے بارے میں۔ میں یہ نماز جمعہ کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ یہ ویڈیو دیکھو گے تو اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں آج نماز جمعہ کی بات کیوں کر رہا ہوں۔ میں نماز جمعہ کی بات آج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کسی کا ایک سوال میرے پاس موجود ہے کہ نماز جمعہ جو ہے قائم کرنے کے لیے تو اس کی جو شرطیں کیا ہے، اور جب اس کی شرطوں میں گاؤں نہیں آتا تو پھر گاؤں میں جو نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے، کس طریقے سے نماز جمعہ اگر پڑھی جاتی ہے، اور اگر گاؤں میں نماز جمعہ اگر شرط نہیں بھی پائی جائے تو پھر زور کی نماز کا حکم کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر بات کریں گے۔ میرے سامنے قانون شریعت کتاب رکھی ہوئی ہے، اور جس کا پہلا اور دوسرا حصہ موجود ہے، اور ایک میرے پاس سامنے جو ہے انوار الایمان نام کی کتاب ہے جس کا دوسرا حصہ میرے پاس موجود ہے۔ تیسری قانون شریعت نام کی میرے پاس اس طرح سے کر کے تقریباً 4 کتابیں میرے پاس موجود ہے، اور میں نے اس مسئلے پر جو ہے کافی علماء کرام سے بھی جو ہے رابطہ کیا۔ تو سب سے پہلے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام علماء کا جنہوں نے مجھے جو ہے میری اس مسئلے میں رہنمائی فرمائی اور مجھے جو ہے صحیح مسئلے سے آگاہ کیا۔ میں آج آپ کے سامنے جمعے کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کی زبان میں اور آسانی سے سمجھاؤں گا کہ جو ہے نماز جمعہ قائم کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ یہ بتانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ شخصیت کی کیٹیگری، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن پر جمعہ فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں اگر وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور پھر میں جمعہ یہ بھی بات کروں گا کہ جمعہ سب سے پہلے پڑھا کب تھا، کس نے پڑھایا تھا، اور کچھ وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جمعہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، اور جو جمعے کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے یہ جمعے کا دن یہ کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی ظہر کی نماز جو ہے نا، اور اس سے کئی زیادہ جو ہے ثواب کا کام ہے، یعنی ظہر کی نماز جتنی فرض ہے اس سے کئی زیادہ گنا یہ جمعے کی نماز فرض ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جمعہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے انکار کر دے، یعنی کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی جمعے جیسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، یا میں جمعے کو نہیں مانتا ہوں، جو جمعے کی نماز جو فرض ہے وہ اس کو میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ جو ہے جمعے کی فضیلت کیا ہے۔ تو جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورہ جمعہ ہے قرآن مجید میں، جمعے کے جو ہے نام سے ہی پوری قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک اس سورہ میں ارشاد فرماتا جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن، اے ایمان والو جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جو تم خرید رہے ہو اور بیچ رہے ہو اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جس چیز کو تم ابھی تک خرید و فروخت کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے تھے، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم جانو، یعنی اگر تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اچھا تمہیں بدلہ دے گا جب تم نماز پڑھو گے، یعنی خرید و فروخت کے سے بھی زیادہ جو ہے اعلیٰ تمہیں بدلہ دے گا۔ اگر تمہارا یقین اس بات پر ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ جب جمعے کے دن کی اذان ہو تو نماز کے لیے مسجد کی طرف دوڑو، خرید و فروخت سب چھوڑ دو، فروخت جو ہے آپ جو خرید رہے ہو، آپ جو لے رہے ہو وہ سب چھوڑ دو، جو ہے اگر تم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اور قرآن کہتا ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اس سے بڑھ کر بہتر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جمعہ جو ہے یہ سب سے پہلے پڑھا کس نے تھا، ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جو میں نے یہ آیت تلاوت کی نا کہ اے ایمان والوں جب جمعے کے دن کی اذان دی جائے نماز کے لیے تو کیا ہے، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو،
اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب اس میں سارا اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں خطبہ جب امام پڑھتا تو وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، پھر آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، ٹھیک ہے۔ یہ جب اس آیت کی تفسیر لکھی تھی جو ہے صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر جب لکھی تھی تب انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف یعنی ربیع الشریف کی 12 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا۔ اس دن آپ جو ہے نماز چاشت یعنی جو سورج جب نکلتا ہے اس جو وقت آپ جو ہے مقام قبا میں آپ پہنچے تھے۔ یہ ایک جو ہے مدینہ کے ارد گرد ایک جو ہے جگہ کا نام ہے قبا، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ پہنچے اور وہاں آپ جب پہنچے تو جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوموار سے لے کر کے جمعرات تک آپ وہیں پر جو ہے مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما رہے، آپ نے سفر کو وہیں پر جو ہے روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوموار سے لے کر جمعرات تک قبا میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات تک آپ نے وہیں رہے، جمعے کے وقت جو صبح آپ نے سفر شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا جانے کا تو وہاں پر ایک علاقہ ہے بنو سالم بن اوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت ہو گیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مدینہ شریف کی طرف، تو وہاں کے لوگوں نے ایک مسجد بنوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جمعہ قائم کرایا یعنی جمعے کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا۔ آج وہاں پر الحمدللہ بہت عالی شان مسجد ہے قبا میں، اور اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہے۔ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جمعہ ہے۔ اور یہ آپ جا کر کے فتویٰ رضویہ کی جو ہے 30 جلد میں بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں، اور تفسیر جو ہے وہ خزائن العرفان میں بھی جا کر یہ واقعہ موجود ہے کہ سب سے پہلے جمعہ قائم کب ہوا تھا۔ یہ تو بات ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت سب سے پہلا جمعہ قائم کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یعنی جو جمعے کا دن جو ہے نا یہ کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی جو حضرت عبد الرحمن بن یزید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی جو دن ہے اور بھی ہفتے سے لے کر یعنی شنیچر سے لے کر واپس جمعرات تک۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا دن ہے، اور آگے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے، یعنی عید الاضحیٰ یعنی جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں، اور عید الفطر یعنی جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد جو فوراً جو عید آتی ہے اس کے بعد میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ یہ جمعہ جو ہے ان سے بھی بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ نے جمعے کو 5 چیزیں خاص عطا کر رکھی، یعنی جمعے کے دن اس کے پاس 5 چیزیں جو ہے ایکسٹرا ہے جسے اس کو اسپیشل بناتی ہے جمعے کے دن کو۔ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اسی دن یعنی جمعے کے دن۔ دوسری خاص کیا ہے بات جمعے کے دن میں؟ آقا فرماتے ہیں اور جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم کو زمین پر اتارا۔ تیسری خاصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں بتایا کہ اور جمعے کے دن میں انہیں وفات دی، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آپ نے جب پردہ فرمایا وصال فرمایا اسی دن جمعے کا دن بھی تھا۔ آگے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو جمعے کو خاص بات دی ہے جو اور دنوں میں نہیں ہے وہ ہے چوتھی کہ اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی اپنی حاجت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جب تک کہ وہ کوئی حرام جو ہے حاجت اللہ کی بارگاہ میں نہ رکھ دے، یعنی ایسی چیز جسے شریعت حرام کر چکی ہو ایسی مانگ اللہ کی بارگاہ میں نہ رکھ دے، ورنہ آقا کریم فرماتے اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، وہ گھڑی بڑی جو ہے مقبول گھڑی ہوتی ہے، جب بندہ دعا کرتا اس گھڑی میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتا ہے جب تک کہ بندہ کوئی ایسی چیز نہ مان لے جو کہ شریعت میں جائز نہیں یعنی منع ہے۔ اور 5ویں چیز آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمائی
آقا فرماتے ہیں کہ اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، یعنی جمعہ کا دن ہے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، کوئی فرشتہ آسمان، زمین، ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں جو کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ جمعہ کے دن سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تو جمعے کو اللہ نے یہ 5 چیزیں دی، ان چیزوں کی وجہ سے جمعہ جو ہے خاص دن بنتا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ نے جمعے کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ جمعے کا دن جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک میں جمعے کے دن کی فضیلت آپ دیکھیں، یہ جمعہ کیا ہے، ہم لوگ کتنے غافل ہیں، جمعے کا دن کیا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرے، یعنی کوئی بھی جو مومن ہو، ایمان والا ہو، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہو، عقیدہ برابر صحیح ہو اس کا، اگر وہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو اگر وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، یعنی اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جو ہے اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ مہر آپ جانتے ہوں گے، جب کوئی خط جب آپ بھیجتے ہیں تو اس پر مہر لگائی جاتی تاکہ وہ جو ہے اس خط کو الگ کر دیتی ہے، وہ خط مانیہ ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے مومن، تو وہ اس کو پہلے تو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن لایا جائے گا سب کے سامنے تو اس پر جو ہے شہیدوں کی مہر لگی ہوگی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت جو ہے شہیدوں کے جیسی ہوئی ہوگی، اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ اسی حدیث کے تحت جو ہے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ میرات الجنان میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن مرنے والے مومن سے نہ حساب قبر ہوگا، یعنی قبر کا بھی حساب نہیں ہوگا، اور نہ عذاب قبر، یعنی عذاب قبر سے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے گا، کیونکہ اس دن کی موت شہادت کی موت ہے، اور شہادت حساب و جو ہے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ اگر جمعے کے دن اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہو، تو اس کو شہادت کی موت عطا ہوتی ہے۔ یہ جمعے کے دن ہے، ہم لوگ کتنے غافل ہیں، ہم نے جمعے کی قدر نہیں کی، یہ جمعے کے دن کا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث پاک جو کہ جمعے کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے ہے، وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کو آیا، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کو آیا، اور خطبہ سنا اور چپ رہا، یعنی خطبہ کے دوران کوئی بھی بات نہ کی، تو اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی، اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کہاں؟ جو اس نے پچھلے جمعے کو کیے تھے اس جمعے تک، یعنی بیچ میں جو گناہ کیے تھے جمعے سے لے کر جمعہ تک، اگر وہ اس حال میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، نیت یہ رکھتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھوں گا، نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں جو ہے خطبے میں کوئی بات نہیں کروں گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دے گا۔ آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے جو ہے، آگے فرماتے ہیں اور جس نے کنکری چھوئی اس نے جو ہے غلطی کی۔ کنکری چھونے کا مطلب یہ یعنی خطبے کے دوران اتنی سی غلطی کی کہ کنکری کو ہٹا دیا جائے، اتنی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ خطبے کا مقام بھی کتنا بڑا ہے۔ جب بھی خطبہ ہو جمعے کے نماز کا یا عیدین کا یا پھر شادی کا، تو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ خطبے کو بڑے آرام سے سنیں، آپ کوئی بھی اس میں بات نہ کریں، بالکل 5 منٹ لگتے ہیں، خطبہ سنیں۔ اور اتنی بڑی آپ کو جو ہے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن خطبہ سنتا ہے تو اور نماز پڑھتا ہے، غسل کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے سچا اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کے گناہ مٹا دے گا، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے، لیکن ہمیں اس میں غلطی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی نماز جمعہ کی فضیلت۔ اب آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جمعے کی نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ عام دنوں کی بات تو الگ ہے،
وہ جمعے کے دن ہی مسجد میں جانا جو ہے گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی اس بات سے انکار کر دے کہ جو ہے جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، فرضیت سے اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز جمعہ نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی ہے۔ وعید آئی ہے، یہ وعید کیا ہے آپ سنیں۔ وعید یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حدیث پاک میں کہ جس نے 3 جمعے برابر چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس نے اسلام کی کوئی قدر نہیں کی، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وہ اللہ سے بے پرواہ ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے گویا کہ اس بندے کو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے۔ ہم غور کریں ہم نے کتنے جمعے چھوڑے ہوں گے۔ آگے اسی حدیث کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ منافق ہے جس نے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیے ہو۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ کبھی مجبوری تھی، میں آگے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کون سا شخص ہے جس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی جمعہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو اس پر یہ غور کریں آپ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر 3 جو ہے جمعہ چھوڑ دیتا ہے یا برابر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے اور وہ منافق ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہ مسئلہ ہو گیا کہ جمعہ فرض ہے، یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ جمعہ سب سے پہلے کس نے پڑھا۔ اب یہ بھی ہو گیا کہ جمعے کی نماز پڑھنے سے ہمیں ملتا کیا ہے، یہ بھی ہو گیا کہ جمعے کا دن ہمارے لیے کتنا بڑا ہے، اور یہ بھی ہو گیا کہ نماز جمعہ جو نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے کیا وعید ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو ہے نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، میں جگہ کی بات کر رہا ہوں، کون سی جگہ آپ جو ہے نماز جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا جب میں نے ویڈیو شروع کیا تھا کہ گاؤں میں جو جمعہ پڑھاتے ہیں لوگ، اس جمعے کا حکم کیا ہے، ظہر کی نماز کا حکم کیا ہوگا، میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ کو بتاؤں گا حوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب تک میں جو بات کر رہا تھا، جو حدیثیں آپ کے سامنے سنا رہا تھا، وہ انوار النام کی نماز نام کی کتاب ہے، جا کر دوسرا حساب جمعے کے بیان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری حدیثیں رکھی ہوئی، لیکن میں نے مین جو ہے 2 حدیثیں تاکہ میرا ویڈیو زیادہ بڑا نہ بن جائے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے جو یہ عقیدہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی جمعے کی نماز سے انکار کر دے تو وہ جو ہے پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا، جا کر کے قانون شریعت جا کر آپ جو ہے پہلا حصہ 160 پر جا کر آپ مطالعہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب جمعہ قائم کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، یعنی آپ جس جگہ پر جمعہ قائم کر رہے ہو وہاں پر کچھ شرطیں ہونا ضروری۔ یہ شرطیں اگر پائی جائے جو آگے میں بتاؤں گا تو وہاں پر آپ جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ شرطیں وہاں نہیں پائی جاتی ہے اور تو وہاں پر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، آپ سنیں پہلے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے جمعہ جو ہے پڑھنے کے لیے، جو سب سے پہلی شرط قائم کرنے کے لیے، جمعہ قائم کرنے کی جو شرط ہے وہ ہے مصر یا فنائے مصر۔ شریعت میں اس کو کہتے ہیں مصر یا فنائے مصر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شہر ہو۔ شہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے محلے ہو، اس میں جو ہے بڑے بڑے بازار ہو، بہت ساری گلیاں ہو، یا پھر کوئی وہ ضلع ہو، یا پھر وہ کوئی تحصیل ہو جس کے انڈر میں بہت سارے گاؤں آتے ہو، اور اس میں کوئی ایک ایسا حاکم بیٹھتا ہو، کوئی بادشاہ بیٹھتا ہو، کوئی جو ہے انصاف کرنے والا بیٹھتا ہو، بھلے ہی وہ انصاف نہ کرے لیکن انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اپنے پاس اتنا پاور رکھتا ہو کہ وہ جب چاہے اگر کسی پر ظلم ہوا تو وہ ظالم سے جو ہے ظالم کا خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے، رشوت خور ہے، پھر بھی چلے گا، لیکن وہاں کرسی اس کی ہونی چاہیے بھلے وہ برا آدمی ہو۔ تو شہر سے مراد یہ ہے کہ جو ہے مصر کا مطلب مصر یعنی پہلی شرط جو ہے ایک بڑا شہر ہونا چاہیے، شہر میں جہاں پر بڑے بڑے بازار ہو، گلیاں ہو، کوچے ہو، اور جو ہے یا تو وہ ضلع ہو یا پھر تحصیل ہو جس کے انڈر میں بہت سارے گاؤں آتے ہو، اس میں کوئی ایسا حاکم بیٹھنے والا ہو۔ اور فنائی مصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شہر کے آجو باجو یعنی آس پاس میں جتنے بھی چیزیں بنی ہوئی ہے، جیسے کہ قبرستان ہے، جو ہے کھیل کا میدان ہو گیا، یا جس میدان میں جو ہے آرمی یا جس کو فوجی آپ کہہ سکتے جس میں پریڈ کرتے ہو وہ ہو، یا ریلوے اسٹیشن ہو، یہ ساری چیزیں یہ فنائے مصر میں گنی جاتی ہیں۔ شہر کے باہر جو ہوتی ہے یہ فنائے مصر میں گنی جاتی ہے۔ جو یہ جب شرط پائی جائے تو آپ یہاں پر جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلی شرط ہو گئی، یہ ہے پہلی شرط۔ پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی ہے کہ شہر ہونا ضروری ہے۔ شہر وہ جس میں بہت بڑے بڑے بازار ہو، گلیاں ہو،
وہ ضلع بھی ہو سکتا ہے، تحصیل بھی ہو سکتی ہے، اس کے انڈر میں گاؤں آنے چاہیے، اس میں کوئی ایسا حاکم بیٹھنے والا ہو، چاہے وہ بھلے ہی جو ہے ناانصافی کرنے والا ہو، بھلے ہی وہ جو ہے ظالم ہو، لیکن وہاں پر کرسی اس کی ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو دوسری شرط ہے وہ ہے، دوسری شرط ہے اس کے لیے جو جمعہ قائم کرنے کے لیے، وہ ہے بادشاہ کا ہونا۔ بادشاہ کے ہونے کا مطلب یہ کہ اگر جہاں پر اسلامی حکومت ہو تو وہاں پر بادشاہ کے حکم سے یا اس کا کوئی نائب ہو، یعنی اس کی جگہ پر کوئی اور آ کر کے جمعہ قائم کرائے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ، یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کائنات مانتا ہو، اس کو سنی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی وہ توقیر کرتا ہو، عزت کرتا ہو۔ اگر ایسا بندہ بادشاہ نہیں ہو تو پھر ایسا بندہ ہو، وہ اگر حکم دے کہ یہاں پر جمعہ قائم کریں، ایسا ہونا ضروری ہے، یعنی بڑا عالم دین ہونا ضروری ہے۔ اگر عالم دین وہاں نہیں ہے اور کوئی جو ہے چھوٹا سا ہے لیکن عوام نے اس کو اپنا امام بنا دیا ہے، جیسا کہ پہلے ہمارے جو باپ دادا ہوا کرتے تھے اس وقت اتنا یہاں پر علم نہیں تھا، جو پیر فقیر آیا کرتے تھے جن کو تھوڑا بہت قرآن شریف پڑھنا آتا تھا تو ان کو وہ لوگ امام مان لیتے، انہی سے جو نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، انہی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے سے۔ لیکن جب تک کوئی عالم دین اجازت نہیں دیتا تب تک وہاں پر آپ جمعہ قائم نہیں کر سکتے، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو دوسری شرط ہوگی، یعنی شہر کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ عالم دین، یعنی بادشاہ کا یعنی عالم دین کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتا دوں، ایک بار عالم دین کو اجازت دے کے چلا گیا، مان لیجئے میں جہاں پر رہتا ہوں 2002 یا 2001 یا 2000 میں حضور مفتی اعظم راجستھان قبلہ علیہ رحمہ نے ہمارے یہاں پر جمعہ پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اب اس کے بعد میں جمعہ لگاتار ہو رہا ہے، یعنی انہوں نے ایک بار اجازت دے دی، یہاں پر جمعہ ہو رہا ہے، تو ایک بار ان کا ایک عالم کی اجازت ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تیسری شرط پائی جاتی ہے جمعہ قائم کرنے کے لیے وہ ہے ظہر کا وقت ہونا، یعنی جو جمعے کی نماز ہے وہ ظہر کے وقت میں ہی پڑھی جائے، یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر ظہر کے ختم ہونے تک یہ ظہر کا وقت ہی ہونا ضروری ہے، باقی دوسرے وقتوں میں جمعے کی نماز آپ قائم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ظہر کے وقت سے پہلے ہی جمعہ قائم کر لیا تو پھر جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے اتنا لیٹ کر دیا کہ نماز پڑھتے پڑھتے عصر کا ٹائم آ گیا تو وہ جمعہ باطل ہو جائے گا، یعنی وہ جمعے کی نماز نہیں گنی جائے گی۔ جتنے بھی لوگ اس نماز میں تھے سب پر ظہر کی نماز قضا لازم ہے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے، یہ جو ہے تیسری شرط ہے۔ اب چوتھی شرط جو ہے جمعہ قائم کرنے کے لیے وہ ہے خطبہ، یعنی جمعے میں نماز سے پہلے خطبہ دینا، امام کا کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا۔ خطبہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے شان بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرنا، اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطبہ جو ہے جمعے میں شرط ہے، اگر خطبہ نہیں پڑھا گیا تو جمعہ نہیں ہوگا، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب پانچویں جو شرط ہے جمعے کی وہ ہے جماعت، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جماعت جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے تھوڑے دن پہلے جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر پہ ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تب علماء سمجھا رہے تھے کہ آپ جو گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے جمعے کی نماز نہیں ہو رہی، آپ ظہر کی نماز پڑھو۔ اس کا ریزن یہی تھا کہ جمعے کی نماز جو ہے، ایک تو عالم دین آپ نہیں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جمعے کے لیے جماعت جو ہے شرط ہے، اگر مسجد میں جمعے کا دن بھی تھا اور ساری چیزیں پائی بھی گئی، جماعت نہیں ہوئی، پھر بھی لوگوں نے الگ الگ کر کے جمعہ پڑھ لیا تو وہ جمعہ نہیں گنا جائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب جو ہے جمعے کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ کم سے کم تو 3 لوگوں کا، یعنی امام کے علاوہ 3 لوگوں کا کم سے کم ہونا ضروری، یعنی وہ بھی 3 مرد، عورتیں نہیں چلے گی، 3 مرد ہونا ضروری ہے، یعنی ایک امام اور 3 مرد جو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہو۔ تو یہ جو ہے پانچویں شرط ہے جماعت، یعنی جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا۔ اب جو چھٹی اور آخری شرط میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے اذن عام۔ اذن عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جب جمعے کا دن آئے
تو مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں، 4 ہیں، 3 ہے، 2 ہے، 5 جتنے بھی، وہ کھول دیے جائیں، تاکہ جن کو بھی، جس مومن کو بھی نماز پڑھنی ہو جمعے کی، وہ بے جھجک آ کر نماز پڑھ سکے جمعے کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر جیسے ہی آپ سب کو معلوم چل گیا کہ سارے لوگ آ گئے اور جا کر کسی نے دروازے بند کر دیے، تو نماز جمعہ نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ اذن عام کی جو شرط ہے وہ جو ہے باطل ہو گئی۔ تو اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے کھلے طور پر جمعے کی نماز پڑھنا، عوام کو کھلے طور پہ جمعے کی نماز پڑھنا۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہی وہی لاک ڈاؤن والی مثال میں دے رہا ہوں، جب آپ کو علماء سمجھا رہے تھے شاید ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں شاید ہمارے سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ لاک ڈاؤن میں ہوا کیا تھا کہ لاک ڈاؤن میں گھر سے کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور مسجد میں بھیڑ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت علماء کرام نے فتویٰ دیا تھا کہ اس وقت یعنی جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن میں آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اذن عام کی شرط نہیں پائی جاتی، بھلے ہی شہر ہو، آپ شہر میں بیٹھے ہو، سب کچھ شرطیں آپ کے پاس پائی جاتی ہے، لیکن اذن عام اس وقت تھا نہیں، تو کریں کیا؟ اسی کی وجہ سے علماء فرمایا کرتے تھے کہ اذن عام اس وقت نہیں ہے، یعنی کہ اگر باہر نکلو گے تو گورنمنٹ آپ پر جو ہے کارروائی کرے گی، اور جو ہے امام پر بھی کارروائی کرے گی، مسجد کے جتنے بھی دیگر جو جڑے ہوئے کمیٹی کے لوگ ہیں ان پر بھی کارروائی کرے گی۔ اس لیے جو ہے گورنمنٹ کا بھی حکم ماننا ضروری ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، تو اس لیے اذن عام کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر چپکے سے اگر جمعے کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی آپ یاد رکھنا، یہ بھی نماز جمعہ نہیں ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے جو میں نے سب سے پہلے رکھا تھا۔ سوال کیا رکھا تھا؟ میں نے سوال رکھا تھا کہ شہر ہونا ضروری ہے۔ شہر کون سا؟ کہ جس میں بڑے بڑے بازار ہو، گلیاں ہو، کوچے ہو، اور اس کے اندر میں کچھ گاؤں آتے ہو، اس میں ایک حاکم بیٹھتا ہو جو کہ لوگوں جو ہے جن پر ظلم ہوا، یعنی مظلوموں کی جو ہے، ظالموں سے جو ہے ظالموں کے خلاف جو ہے کارروائی کر سکے، کوئی ایسا ہونا چاہیے۔ اب کیونکہ ہم تو سارے لوگ گاؤں میں بیٹھے ہیں، جس طرح میں بیٹھا ہوں گاؤں میں ہم بیٹھے ہیں، تو یہاں پر تو کوئی بڑا بازار بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی جو ہے قیمتی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم دوسرے شہر جاتے ہیں، یا کوئی اچھا کپڑا خریدنا ہوتا پھر بھی ہم دوسرے شہر جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ بھی چیز نہیں ملتی ہے، پھر یہاں کے جمعے کا حکم کیا ہے؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ قانون شریعت۔ اب اس میں سوال پوچھا گیا تھا، سوال کیا ہے؟ کیا گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو مصنف نے واپس جواب دیا، دیکھیے کہ نہیں، گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن آگے وہ کیا فرماتے ہیں اس کو بھی سنیں آپ۔ لیکن جہاں قائم ہو چکا، یعنی جس گاؤں میں جمعہ قائم ہو چکا ہو، وہاں بند نہ کیا جائے، جس طرح بھی لوگ اللہ اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں یہی غنیمت ہے۔ یعنی اگر گاؤں میں بھلے ہی جمعہ قائم نہیں ہوتا ہو، لیکن جو ہے اگر کسی نے قائم وہاں کر دیا ہے سہولیت کی وجہ سے کہ لوگ اتنے دور نہیں جا سکتے، شہر بہت دور پڑتا ہے، وہاں نہیں جا پائیں گے، تو اگر کسی عالم دین نے وہاں پر جمعہ قائم کر دیا ہے تو اب جو ہے جمعہ جہاں پر قائم ہو چکا وہاں بند نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ جمعے کے بعد نہیں تو مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ لوگوں کا جو ہے عمل ہے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو جو جہاں پر چالو ہو چکا ہے وہاں بند نہ کرایا جائے، علماء یہی فرماتے ہیں۔ اب جب آگے ان سے یہی سوال کیا گیا تو پھر کیا گاؤں میں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، یعنی پھر ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے؟ تو پھر انہوں نے آگے لکھا، یہ میں قانون شریعت صفحہ نمبر جو ہے انوار شریعت معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 89 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھنے سے اس دن کی ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ ظہر کی نماز پھر نہیں پڑھنی پڑے گی ہمیں، تو واپس انہوں نے مصنف نے جواب دیا، یعنی جو لکھنے والے ہیں فقیہ ملت مفتی جلال الدین امزدی علیہ رحمۃ الرضوان، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ظہر کی نماز جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ فرض عین ہے، یہ ساقط نہیں ہوتی ہے۔ ساقط اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس جمعے کی شرطیں تو نہیں پائی جاتی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی کسی عالم دین کے کہنے سے آپ نے جمعہ قائم کیا ہے نا، تو جو ہے ظہر کی نماز ساقط نہیں، لیکن ہاں جیسی آپ جمعے کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں امام کے پیچھے، اس کے بعد آپ 4 رکعت نماز ظہر کی فرض پڑھ لیں، آپ کی ظہر کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور جمعہ بھی مکمل ہو جائے گا،
یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ خاص مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ سب کو۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے گاؤں میں آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور گاؤں ہے جہاں پر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی جو میں نے اوپر بتائی تھی، مصر یا فنائے مصر، یا پھر بادشاہ کا ہونا، یا پھر جو ہے جماعت تو ہوتی ہے وہاں پر، اور باقی جو ہے یہ ساری چیزیں اگر نہیں پائی جاتی ہے تو اذن عام ہو گیا، یا پھر یہ ساری چیزیں اگر نہیں پائی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہاں پر جمعہ تو پڑھ لیں۔ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز ظہر کی بھی ساتھ میں بعد میں پڑھ لیں۔ جیسے امام جو ہے جماعت کراتا ہے، سلام پھیرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد جیسے آپ کھڑے ہوتے ہیں 4 رکعت نماز ظہر کی آپ جو ہے فرض پڑھ لیں۔ آپ کی ظہر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادا ہو جائے گی، اور نماز جمعہ کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ جو ہے علماء کرام نے فرمایا اس لیے ہے، آپ جب قانون شریعت میں جا کر ایک صفحہ پہلے حصے میں صفحہ نمبر 166 پہ جا کر آپ جب پڑھو گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں جمعہ قائم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہاں پر ابھی تک جمعہ قائم نہیں کیا گیا، اس مسجد میں آپ اذان بھی لگائیں جمعہ کے دن، اقامت بھی کہیں، اور جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں۔ یہ میں قانون شریعت کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے جتنے بھی علماء کرام سے میں نے بات کی ہے، یعنی مفتی اعظام سے میں نے بات کی ہے، تو سب نے مجھے یہی کہا ہے، ایک ہی چیز کہی ہے کہ جو ہے جن گاؤں میں جمعے کی نماز قائم ہو چکی ہے وہاں پر جس طرح سے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دیں۔ ہاں، ان کو ایک بات بتا دیں پیار سے، نرمی سے، کہ یہ مسئلہ ہے جمعے کا، اب جو ہے آپ کو ظہر کی نماز 4 رکعت نماز ظہر کے فرض آپ کو پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کی ظہر کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادا ہو جائے گی، آپ کو جمعے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہی طریقہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز اس طرح سے پڑھ سکتے، چاہے گاؤں میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ شہر میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جب آپ شہر میں چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ساری چیزیں پائی جاتی ہے، تو اب آپ پر جمعہ فرض ہے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس ہی شہر ہے، آپ وہاں چلے گئے اس دن جس دن جمعہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں یہاں پائی جاتی ہے، تو جمعہ وہاں پر فرض ہے، تو اس وقت آپ پر بھی جمعہ فرض ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر کے مسجد میں جمعہ پڑھیں، اس وقت آپ ظہر کی 4 رکعت نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ قانون شریعت میں مسئلہ موجود ہے کہ شہر میں جن مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے وہاں پر تو جمعہ ہوتا ہے تو اذان اقامت دی جائے، لیکن جن مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے وہاں ان مسجدوں کو جمعے کے دن ظہر کے وقت بند رکھا جائے، کیونکہ وہاں پر ظہر کی نماز ہے ہی نہیں، تو پھر لوگ آئیں گے کیوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ تو اگر گاؤں میں آپ نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے جمعے کی 2 رکعت نماز کے بعد 4 رکعت نماز آپ سب اپنی الگ الگ، اب تک جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا ان کو بھی آپ بتا دیں کہ الگ الگ جو ہے، جماعت اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، الگ الگ کر کے آپ نماز پڑھائیں، کیونکہ آس پاس ایریا میں نے جہاں تک بھی دیکھا ہے کہیں پر بھی اس کی جماعت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی کہیں اس کی میں نے جماعت کے بارے میں کہیں سنا ہے، اور نہ ہی کبھی جماعت کے بارے میں اس کے بارے میں میں نے کہیں پڑھا ہے۔ میرے سامنے ساری کتابیں اس وقت موجود ہے، کیونکہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں پر جب آپ نماز جمعہ جب آپ پڑھا رہے ہیں، عالم دین سے آپ اپنے امام صاحب سے پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد آپ جو ہے کہ میں جو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں کیسے پڑھ رہا ہوں، اور وہ بھی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، یہ بھی بات یاد رکھیں، کیونکہ مجھے جن سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ نماز ادا ہوگی یا پھر قضا میں گنی جائے گی، تو وہ کیونکہ آپ وقت میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں نا، جمعہ جو ہے ظہر کے وقت میں ہی تو جمعہ پڑھا جا رہا ہے، تو آپ کی نماز جو ہے وہ ادائی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب میں شخصیت کے اعتبار سے کیٹیگری، کچھ لوگوں کی کیٹیگری ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر جمعہ فرض ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے، چاہے وہ شہر میں رہتے ہو چاہے گاؤں میں رہتے ہو۔ میں اب ان لوگوں کی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ جمعہ کس پر فرض ہے؟ مقیم پر، یعنی مقیم وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شہر میں موجود ہو، مسافر نہ ہو، یعنی مسافر جو ہوتا ہے وہ اس پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھ بھی لیتا ہے تو اس پر ظہر کی نماز ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا، لیکن جو مسافر جو ہوتا ہے وہ جو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، مقیم جو ہوتا ہے یعنی جو اپنے شہر میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اس پر جمعہ فرض ہے، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ دوسرا وہ ہے جس کی صحت ٹھیک ہو۔ صحت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، بیماری سے مطلب اتنا بیمار ہو کہ اگر وہ مسجد تک جا نہ سکے، یا اگر جائے گا بھی تو اس کو پکا یقین ہے کہ بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس کو پکا یقین ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی،
تو ایسے شخص پر اس کو بیمار گنا جاتا ہے شریعت میں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیمار، اور وہ بھی بیمار ایسا نہیں کہ صرف زکام ہونے سے آپ جمعہ چھوڑ دیں گے. زکام کی وجہ سے جمعہ نہیں چھوڑ سکتے آپ جو ہے صرف آپ کی حالت اتنی خراب ہے، یا جو ہے خدا نہ خواستہ آپ کو اتنی کوئی بڑی بیماری لگی ہوئی ہے کہ آپ جب جمعہ مسجد تک جاتے جاتے آپ جب جاؤ گے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، یا آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے، تو اس وقت آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ تو دو لوگ ہو گئے. تیسرا لوگ کون ہے؟ تیسرا ہے آزاد ہونا. آزاد یعنی کہ کسی کا غلام نہ ہو. اب کیونکہ آج کل کے لوگ کچھ آفسوں میں کام کرتے ہیں، کچھ جو ہے مزدور ہے وہ کچھ لوگوں کے انڈر کام کرتے ہیں، ان کو غلام نہیں بولا جاتا ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آفس میں جن کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کو جمعے کی نماز پڑھنے کی چھٹی دی جائے. اور اگر کوئی مزدور ہے، مسلمان ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ جمعے کی نماز کی وہ چھٹی لے، کیونکہ وہ غلام نہیں ہے. وہ اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے تو وہ جب چاہے مزدوری چھوڑ سکتا اپنی، اور اگر کہیں وہ نوکری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ نوکری کبھی بھی استعفیٰ دے سکتا ہے. تو جہاں تک ہو سکے وہ جمعے کی نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یہ شرط ہے کہ وہ آزاد ہونا ضروری ہے، غلام ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر ہے تو پھر اس پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، اگلا جو تیسرا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ہے مرد کا ہونا ضروری ہے. یعنی عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے. عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گی، چاہے جمعے کا دن ہی کیوں نہ ہو، ظہر کی نماز ہی پڑھے گی. مرد ہو، صحیح سلامت ہو، تندرست ہو، تو اس مرد پر، مقیم ہو تو اس پر نماز جو ہے جمعہ فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسافر اگر نہ ہو تو پھر مرد ہونا ضروری ہے. اگلی شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا. عاقل کا مطلب یہ ہے کہ جو دماغی حالت ہے اس کی ٹھیک ہونا. بالغ یعنی کہ نابالغ نہ ہو. یہ جو عاقل اور بالغ یعنی یہ شرطیں نہ صرف جمعے میں نہیں بلکہ ساری عبادتوں میں پائی جاتی ہے. باقی نمازوں میں بھی یہی پائی جاتی ہے کہ اگر عاقل نہیں ہے، جو ہے اگر کوئی عاقل ہے، یعنی ابھی تک جو ہے وہ پاگل ہے، مجنوں ہے، یا پھر جو ہے بالغ ابھی تک نہیں ہوا، تو اس پر نماز بھی فرض نہیں ہوتی، روزے بھی اس پر فرض نہیں ہوتے، زکوٰۃ بھی اس پر فرض نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو ہر ایک عبادت میں ہوتا ہے. اسی طرح جمعہ بھی عاقل اور بالغ پر فرض ہے، جبکہ نابالغ اور جو ہے پاگل یا مجنون پر جمعہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیے، آگے دیکھ لیتے ہیں کہ جو اگلی شرط ہے، وہ جو ساتویں، وہ ہے آنکھ والا ہونا. یعنی اندھے پر جمعہ فرض نہیں ہے. آنکھ والا ہونا ضروری ہے، اندھے پر جمعہ فرض نہیں ہے. جا کر کے قانون شریعت کا مطالعہ کر لیں، بار شریعت کا مطالعہ کر لیں، جا کر کے فتویٰ رضوی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی فقہ کی کتابیں سب میں جا کر دیکھ لیں کہ جو اندھا ہوگا اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو اگلی جو شرط ہے وہ ہے چلنے پر قادر ہونا. چلنے پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں کے جو ہے پاؤں کا جب آپریشن کیا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ جب کسی پر جو ہے اللہ رحم کرے کہ کسی کی پاؤں جو بیمار جب ہو جاتا ہے تو اس کے پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں، تو وہ پھر وہاں سے چل نہیں سکتا. تو ایسے آدمی پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. یعنی جب وہ لنگڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو ایسی سزا دے دی گئی کہ ایک طرف اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور ایک طرف کا پاؤں کاٹ دیا گیا، یا پھر وہ ایسے حادثے میں شکار ہو گیا کہ جس کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور ایک طرف کا پاؤں کٹ گیا، تو ایسے آدمی پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. اگلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے خوف نہ ہونا. خوف کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ڈر نہ ہونا. ڈر کا مطلب میں آپ کو بتاؤں، کوئی بے گناہ آدمی، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی جو ہے اس پر کسی نے الزام لگا دیا ہے، اور اگر وہ مسجد تک جائے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یا پولیس کو پتہ چل جائے گا، جبکہ وہ بے گناہ ہے. یا پھر بادشاہ کے وقت ہے اور اسلامی وہاں پر حکومت ہے، اور جو بھی جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کے پاس جو قیمتی سامان ہے اس کا خود کا، وہ بادشاہ لے لے گا، اور اس پر یوں ہی جھوٹا الزام لگا کر کے اس کو تکلیف دی جائے گی. اگر اس طرح کا اسے ڈر ہو تو، یا پھر شہر میں آیا ہوا ہے اور اس نے قیمتی سامان خرید رکھا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے جائے گا، تب تک اس کو ڈر یہ ہے کہ میرا سامان کوئی پیچھے سے لے جائے گا، تو ایسے شخص پر جمعہ فرض نہیں ہے. یعنی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. ہاں، وہ جب جائے تو ظہر کی نماز ضرور پڑھے. یہ بات آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، آگے آئیے، آگے دیکھ لیتے ہیں. جو اگلی شرط ہے وہ یہ ہے موسم. موسم پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسم کیسا ہو. جمعے کے دن کا، اگر جمعے کا دن ہو اور کوئی آدمی ہے جو کہ مسجد تک جانا چاہتا لیکن سرد ہوائیں چل رہی ہے، اولے جو ہے گر رہے ہیں، اور وہ آدمی مسجد تک جائے گا تب تک اتنے اولے گریں گے کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی، یا پھر وہ بیمار پڑ جائے گا،
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر پہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ یا پھر اتنی آندھی تیز چل رہی ہے کہ اس کو کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، یا پھر اتنی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے کہ وہ جہاں پر بھی دیکھو پانی پانی بھرا نظر آتا ہے، وہ مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور آخری جو کیٹیگری میں جو آدمی آتا وہ ہے قیدی، یعنی جس کو سزا مل چکی ہو اور وہ جیل میں ہو۔ اب وہ اگر جیل میں ہے تو جیل میں جو قیدی ہوتا ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ میں نے ایک پہلے شاید آپ کو واقعہ سنایا ہوگا، وہ واقعہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد دہراؤں گا۔ وہ واقعہ تو صرف نیت پر، بندے کی نیت پر ہوتا ہے۔ جیل میں جبکہ جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس وجہ سے جیل میں بیٹھا، اس وجہ سے اپنی سزا جو ہے کاٹ رہا ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر آیا ہو اور قرض دار نے اس پر جو ہے مقدمہ چلا دیا اور وہ جیل میں چلا گیا ہو، لیکن جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ قرض لوٹا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈھیٹ بن کر کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ گنہگار ہے۔ یعنی وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی آپ کی وجہ سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ جس وجہ سے وہ بیٹھا ہے اگر وہ ادا کر دے، حالانکہ اس کی ہمت ہے کہ ادا کرنے کی، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دے سکتا ہے، تو جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر تو وہ گنہگار ہوگا اگر جمعہ چھوڑے گا۔ اسی طریقے سے وہ جرمانے کے طور پہ جیل میں گیا ہے اور اتنا اس کے پاس جرمانہ ہے کہ وہ دے کر کے چھوٹ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ چھوٹ جائے۔ اگر پھر بھی اگر وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہے کہ نہیں میں نے چھوٹوں گا، مجھ پر ویسے ہی جمعہ فرض نہیں ہے، کیونکہ جو قیدی ہوتا ہے اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، جبکہ تیرے پاس اتنا اگر مال پڑا ہے اور تو جرمانہ دے کر بری ہو سکتا ہے، تو پھر حالانکہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں، شریعت ایک مسئلہ بتاتی ہے، میں مسئلہ بتانے کی بات کر رہا ہوں، شریعت کا معاملہ ہے اس لیے بات کر رہا ہوں۔ تو جو قیدی ہوتا ہے اصل میں، یعنی جو سزا بھگت رہا ہوتا ہے، جو اس نے کیا ہے، جو بھی اس نے کوئی جو ہے برا کام کیا، اگر اس کی وجہ سے اگر کوئی جیل میں ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ وہ تھے جن پر جمعہ، یعنی کہ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، مرد پر جمعہ فرض ہے جو کہ اپنے شہر میں رہتا ہو، مسافر نہیں ہو، عقل والا ہو، بالغ ہو، قیدی نہ ہو، کسی کا غلام نہ ہو، یہ اگر ایسا شخص ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے۔ اور تقریباً سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں، یعنی سب پر جمعہ فرض ہے، اور جمعہ فرض عین ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کا انکار کرنے والا جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، ان ساری باتوں کا نچوڑ میں اگر اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نچوڑ میں جو رکھنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سننا آپ۔ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہے کہ جمعہ رکھنے کے، جمعہ قائم کرنے کی جو شرطیں ہوتی ہیں، وہ جو میں نے شرطیں ساری کی ساری بتائی ہے نا، وہ شریعت نے جو شرطیں لگائی ہے نا، وہ شرطیں جہاں پائی جاتی ہے وہاں پر جب آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو، یعنی شہر میں جب نماز آپ پڑھ رہے ہو نا، آپ ظہر کی نماز وہاں پر نہ پڑھیں، کیونکہ ظہر کی نماز ساکت ہو جائے گی، ظہر کی نماز وہاں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گاؤں میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور وہاں پر جمعہ آپ پر فرض نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ساری باتیں میں نے آپ کو کھول کر کے بتا دی ہے، تو وہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے، جمعے کی نماز کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیریں، دعا کریں، دعا کرنے کے بعد آپ کو سب کو اکیلے جو ہے ظہر کی نماز فرض آپ کو پڑھنی ہے، وہ بھی آپ کی ادا ہوگی، قضا میں نہیں گنی جائے گی۔ میں یہاں پر ایک مشورہ آپ سب کو دے دیتا ہوں، آپ کوئی مسجد کے کمیٹی میں ممبران بھی اگر کوئی ہو، یا مسجد کے امام صاحب ہو، یا کوئی بھی دیکھنے والا ہو، آپ اپنی مسجد کی دیوار پر ایک لائن لکھا دیں۔ آپ اگر آپ گاؤں کے آدمی ہیں تو لائن لکھا دیں کہ بھئی جو ہے جمعے کی، ہمارے یہاں پر جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز ظہر کی آپ فرض پڑھ لیں، جیسا کہ میں نے لکھا رکھا ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا ہے، حضور مفتی اعظم راجستھان جب آئے تھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ لکھ دیں تاکہ لوگ جو ہے گنہگار نہ ہو، تو آپ لکھ دیں۔ جب کوئی بھی پوچھے تو بڑے پیار سے اس کو جواب دیں کہ بھئی یہ شرطیں ہیں، یہاں پر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر جمعہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ اب جب قائم ہو چکا ہے تو منع بھی نہیں کرنا چاہیے عوام کو، کیونکہ وہ اسی بہانے اللہ اس کے رسول کا نام لے رہی ہے، تو پھر ہم منع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پر جمعہ بھی قائم ہو رہا ہے اور آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دونوں کا ثواب ملے گا۔ آپ جب یہ پٹی اگر دیوار پر، مسجد کی دیوار پر یا مسجد کے مین گیٹ پر یا مسجد کے باہر کوئی اسٹیکر اگر بنا کر آپ چپکا دیں گے تو لوگوں کے بھی یہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ جماعت کرائی جائے ظہر کی پھر سے، یعنی جمعے کی نماز کے بعد پھر سے ظہر کی نماز جماعت کرائی جائے، تو یہ ایک فتنہ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فتنہ اس لیے کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے کہ پھر لوگ اٹھ کر کے ایک سوال کریں گے کہ حضرت آج تک تو جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی، اب جو ہے آپ جو ہے وہ 4 رکعت نماز ظہر کی پھر سے آپ جو ہے فرض پڑھا رہے ہیں،
اس میں آپ نئے نئے مسئلے لاتے کہاں سے ہو؟ یہ کئی مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں نے جو ہے غلط فہمیاں لوگوں میں پال رکھی ہے۔ جب ان کو ہم حقیقت بتاتے ہیں نا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں صاحب، آپ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، آپ جو ہیں فلاں مسلک میں جا چکے ہیں، آپ وہاں وہ ہو چکے ہیں، فلاں ہو چکے ہیں۔ ہم فلاں نہیں ہوئے ہیں بھائی، ہم مسلک صحیح طرح سے، آپ نے کبھی سوال پوچھا ہی نہیں ہے تو پھر اس سوال کا صحیح طرح سے جواب کیسے دیں؟ آج جب سوال پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کہاں پر جو ہے قائم کیا جا سکتا ہے، تو میں نے الحمدللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہم جن چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پر جمعہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہاں پر اگر کسی معتبر عالم دین نے جو سنی صحیح العقیدہ تھا اور اس نے یہاں آ کر آپ کی جو جمعے کی نماز پڑھائی ہے، تو اب آپ پر وہاں پر جمعہ اگر فرض ہو رہا ہے، یعنی جمعہ آپ کے قائم ہو رہا ہے، تو آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو جیسے امام نماز سلام پھیرتا ہے جمعے کی، اس کے بعد میں آپ 4 رکعت نماز ظہر کی فرض پڑھ لیں، آپ بری ہیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعے کا بھی ثواب ملے گا اور ظہر کا بھی ثواب ملے گا۔ ہو سکے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے جو ہے دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور شریعت کو صحیح طرح سے پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر میں جس طرح سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی میں کہوں گا، 5 منٹ بھی ہو، 10 منٹ بھی ہو، کسی نہ کسی عالم دین کی بارگاہ میں ضرور بیٹھیں آپ، اور ان سے پوچھیں جو آپ کو نہیں آتا ہے۔ آپ پوچھیں، قرآن کہتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ عالم دین سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ وہ بھی پیار سے پوچھیں، اور آپ جن سے بھی پوچھیں، میں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، میں ان سے بھی ایک بار جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ان کو بھی بڑے پیار سے آپ سمجھائیں، چاہے ان کا بھی کوئی بھی سوال ہو، بڑے پیار سے ان کو سمجھائیں۔ جب آپ پیار سے ان کو سمجھائیں گے تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔